دیا۔ میڈیا والوں لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے، دکھاؤ مانو تاکہ یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو، بتاؤ کہ مولوی جرجیس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق، جس بچے کا باپ پتہ نہیں ہے جو پیدا تو ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے، ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں، اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ تم تو برہمنوں کے مندروں میں شودر نہیں جا سکتا ہے، برہمن کی تھالی میں ہریجن نہیں کھا سکتا ہے، تم نے تو چھوت چھات کے ایسے نیم بنا دیے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ہی بٹوارا کر دیا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، پیروں سے شودر کو پیدا کیا، برہما جی نے اپنے منہ سے اس کو، ہاتھوں سے اس کو، چھتری کو، ٹھاکر کو اور ہریجن کو سب سے نیچے والے حصے سے تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے، تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور تو کیجئے اسلام کے اندر مساوات کا ایسا درس ملے گا، ایسا درس ملے گا۔ آپ کے محلے کی مسجد ہے، اذان ہو گئی ہے، پہلی صف بھر گئی ہے، جرجیس صاحب مسجد میں جاتے ہیں، ایم ایل اے منہاج صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اسلام کا کی مساوات دیکھیے، آگے والی صف بھر گئی ہے، جرجیس صاحب میں، منہاج صاحب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے کی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے، چل ہٹ ہٹ، میں جرجیس ہوں، میں عزت والا اصل و رسوخ والا آدمی ہوں، میں آگے بیٹھوں گا۔ ایم ایل اے صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹ، میں آگے بیٹھوں گا۔ اسلام نے یہ پاور نہ ایم ایل اے صاحب کو دیا ہے نہ جرجیس کو دیا ہے۔ سعودیہ کی سرزمین پر مکے سے بڑی کوئی مسجد کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ٹیکسی ڈرائیور اگر خانہ کعبہ میں پہلے پہنچ گیا ہے، رکشہ چلانے والا پہلے پہنچ گیا ہے اور وہ پہلی صف بھر چکی ہے، تو سعودیہ کے بادشاہ کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ اگلی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے اور خود آگے کھڑا کر دے۔ نہیں نہیں، جو میرے گھر میں پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے گا، جو بعد میں آیا وہ پیچھے رہے گا۔ یہ تمہاری عدالت نہیں ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے، یہ تمہاری میراث نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں ہمارے گھر میں کوئی ایم ایل اے نہیں، کوئی ایم پی نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی حاجی نہیں، کوئی نمازی نہیں، ہمارے گھر میں سب برابر ہے۔ کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ کوئی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں، کوئی کالا گورے سے افضل نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، میرے گھر میں سب آئے سب برابر ہے۔ رکشہ چلانے والا بھی میرا بندہ ہے، میرے نام پر بھیک مانگنے والا بھی میرا بندہ ہے، اس ملک کی بادشاہت کو چلانے والا بھی میرا بندہ ہے، لیکن میرے گھر میں آنے والا سب میرا محتاج ہے اور میری نظر میں سب برابر ہے، میری نظر میں سب برابر ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم ابن عبداللہ عمر فاروق کے پوتے طواف کر رہے ہیں۔ اس زمانے کا امیر مکے کا گورنر ہشام ابن عبد الملک ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے احرام میں یہ بیچارے ہیں، تو کہنے لگا اے عمر فاروق کے پوتے ہو تم؟ جی۔ اتنا پرانا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر تم یہاں آئے ہو؟ چلو کیا چاہیے مجھے بتاؤ۔ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں طواف کے دوران گورنر پوچھ رہا ہے حضرت عمر کے پوتے سے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ، ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے، میں اس علاقے کا گورنر ہوں۔ اور حضرت سالم ابن عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتی غیرہ، اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی غیر سے مانگنے میں شرم آتی ہے۔ گورنر صاحب اپنا مال اپنی دولت اپنے پاس رکھو، مجھے اللہ کے گھر میں جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، تم سے نہیں۔ اللہ کے گھر سے جب دعا ہوا مانگ کے نکل گئے، سالم ابن عبداللہ کچھ دعا مانگ رہے تھے طواف کے بعد، 7 چکر لگانے کے بعد دعا مانگی، دعا کیا مانگ رہے تھے یہ اللہ جانتا ہے اور سالم ابن عبداللہ جانتے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ بھائی ہم نے کیا دعا مانگی آہستہ تو ہم جانتے ہیں، میرا رب جانتا ہے، بس تیسرا تو کوئی نہیں جانتا۔ تو ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو گیا
আসসালামু আলাইকুম। আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন। একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন। सालिम इब्न अब्दुल्लाह दुआ मांग रहे हैं और हिशाम इब्न अब्दुल मलिक देख रहा कि ये दुआ मांग रहे हैं। दुआ मांग के ये बाहर निकले तो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक गवर्नर भी बाहर निकल गया। गवर्नर ने कहा सुनो, अल्लाह के घर में तो तुम्हें शर्म आ रही थी, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम बहुत गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो, तुम्हारा एहराम 20 जगह से फटा है और उसमें टांके लगे हुए हैं, और तुम हजरत उमर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, उसका पोता इतना गरीब। सालिम इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं तुम मेरी क्या मदद करोगे, दुनिया की या आखिरत की? का आखिरत की मदद तो कोई किसी की नहीं कर सकता है, वहाँ तो अमल साथ में जाएंगे। हम तुम्हें कपड़ा दे देंगे, गल्ला दे देंगे, अनाज दे देंगे, कुछ दुनियावी जो ज़रूरत हो दाल चावल दे देंगे, घी दे देंगे, दुनिया में जो चीज़ों की ज़रूरत है बताओ, थोड़ा सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे तुम्हें। सालिम इब्न अब्दुल्लाह हंसने लगे। गवर्नर ने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा है गवर्नर तुम मेरे आखिरत में कोई काम नहीं आ सकते? कहा नहीं। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि दुनिया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, रुपए मांगो, पैसे मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो, यही तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ये मांगूं? कहा जी, जिस चीज़ की ज़रूरत हो। आए हिशाम, आए गवर्नर, जब मैंने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद जब मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़कर जब मैंने हाथ उठाए और हाथ उठाकर जब मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, तो जानते हो मैंने अल्लाह से क्या मांगा? गवर्नर ने कहा कि हाँ, ये तो देखा कि तुम दुआ मांग रहे हो, लेकिन क्या मांगा ये मैं क्या जानूं? तुम जानो, तुम्हारा रब जानता है, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या मांगा। हाँ सच है, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता कि मैंने क्या मांगा। लेकिन तुम बार बार कहते हो मुझसे रुपया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दाल मांगो, चावल मांगो, कपड़ा मांगो, दुनिया मांगो, तुम बार बार मुझसे ये कहते हो। तो सुनो, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, मासल तु दुनिया मैं यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इसका मालिक है, कपड़ा लत्ता अनाज और गल्ला तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इस दुनिया का मालिक है। फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं तुझसे ऐ गवर्नर ये दुनिया कैसे मांगू, ये दुनिया का मालिक तू है ही नहीं, ये दौलत तेरे पास आज है, कल मरा इस दौलत का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। जब ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये दौलत तेरी है ही नहीं, तो फिर तू मेरी क्या मदद करेगा? अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, अपने रब से भी मांगा तो जन्नत मांगी, अपने रब से भी मांगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने रब से भी मांगा तो यही मांगा कि अल्लाह जब तक मैं दुनिया में रहूं ईमान के साथ रहूं, जब मेरी रूह निकले तो ईमान पर मेरी रूह निकले। दुनिया, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। ये ईमान था उनका मेरे भाइयों, एक हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी ने उस औरत के, उस बच्चे को जो नाजायज बच्चा था, उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा जाओ इस औरत को मार डालो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही उस औरत को मोड़ा गया, ले जाया जाने लगा, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने पलट कर देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीखती है। आय अल्लाह के नबी, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरज़ू पूछी जाती है, तमन्ना पूछी जाती है। क्या मुझसे मेरी आखिरी तमन्ना नहीं पूछी जाएगी? हाँ पूछी जाएगी, जिस मैदान में तुम्हें मारा जाएगा उसी मैदान में पूछ लिया जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल, अगर उस मैदान की जगह यहीं पर मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाए तो? अच्छा बताओ क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ये बच्चा आपकी गोद में दे दिया, मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार इस बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूँ, इसका रोना मुझ पे देखा नहीं जा रहा है।
ایمان دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک طرف مرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ جہنم کی سزا میں نہیں بھگت پاؤں گی، دنیا میں سزا بھگت لو یہ بہتر ہے۔ ایک طرف ایمان کی طاقت یہ، دوسری طرف بچے کی محبت دیکھیے آپ۔ اللہ کے رسول نے وہ بچہ اس عورت کو دے دیا، ادھر آ، میں رحمت للعالمین ہوں، میں کیسے اس بچے کا حق مار سکتا ہوں، لے اس کو دودھ پلا۔ اس عورت نے گھوم کر، جیسے ٹرینوں میں بسوں میں عورتیں گھوم جاتی ہیں اور ساڑی اٹھا کر دودھ سے لگا لیتی ہیں، اس عورت نے چہرہ گھما کر اپنے بچے کو اپنے پستان سے لگا کر دودھ پلایا، دودھ پی لیا، بچہ ہنسنے لگا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اس عورت نے ایسے کر کے دیا تاکہ بچے کی محبت اس کے دل میں نہ آنے پائے۔ اس نے منہ موڑ کر اس عورت نے اپنے بچے کو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اس عورت کی پستان کے نکلے ہوئے دودھ کی ایک بوند، اس کا ایک قطرہ اس بچے کے ہونٹوں پر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا ادھر آ، کہاں جا رہی ہو؟ کہا سزا بھگتنے کے لیے، جو جرم میں نے کیا ہے اس کی سزا پانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے، یہ بچے کو ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے۔ محمد ظالم نہیں ہے، اس بچے کا حق نہیں مار سکتا ہے۔ اے عورت، ابھی تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا، جب تک یہ بچہ تیرا دودھ پیے گا تب تک تجھے نہیں مارا جائے گا۔ اس بچے کو لے جا اور اس بچے کو دودھ پلا، جب تک یہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب تو لے کر میرے پاس آنا۔ اللہ کے رسول نے پھر سزا ملتوی کر دی اور اس عورت کو بچہ لے کے جانا پڑا۔ جب بچہ روٹی کھانے لگا تو وہ عورت لے کے آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول لیجئے، اب تو روٹی بھی کھانے لگا۔ اللہ کے نبی کی نظروں میں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت، اب تیرے لیے میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، بچہ روٹی بھی کھانے لگا ہے، اس لیے اب یہ سزا کا وقت پورا ہے، اب تجھے قتل کیا جائے گا۔ آپ نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا۔ کون ہے جو اس بچے کو پالے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، میں، اے اللہ کے رسول، اس بچے کو اپنے بچے کی طرح رکھوں گا، میں اس کو اپنا نام دوں گا، میں اس کو اپنے گھر میں پناہ دوں گا، اپنی زمین و جائیداد کا مالک بھی بناؤں گا، مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو اس کے حوالے کر دیا اور اس عورت کو بھیج دیا۔ اس عورت کو جب بھیجا گیا اور وہ میدان مقتل میں جاتی ہے، اس کو سینے کے برابر گاڑ دیا جاتا ہے۔ پہلا پتھر خالد ابن ولید کے ہاتھوں میں ہے، پتھر مارتے ہیں اس کے سر پہ، سر پھٹتا ہے، خون کا فوارہ اس کے سر سے نکلتا ہے، اس خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گرتا ہے۔ خالد ابن ولید نے دیکھا اس عورت کے خون میرے کپڑوں پہ آ گیا، یہ زناکار عورت، منہ کالا کرنے والی عورت، تیرا خون میرے کپڑوں پہ، سکلت سواکل، مر جا تو، برا ہو تیرے خون نے میرے کپڑے گندے کر دیے۔ خالد ابن ولید کے منہ سے کچھ الٹے سیدھے جملے نکل گئے، کچھ غلط جملے نکل گئے۔ اللہ کے رسول کو جب پتا چلا کہ اس عورت کو خالد ابن ولید نے پتھر مارا اور پتھر مارتے ہوئے اس کے خون کے چھینٹے خالد کے کپڑوں پہ پڑ گئے، تو اس میں عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا؟ وہ تو بندی تھی، وہ تو گڑی تھی، سر سے خون کا فوارہ نکلا، وہ کسی کے بھی کپڑوں پہ جا سکتا تھا، اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ خالد نے اس عورت کو یہ گالی کیوں دی؟ مر جا، زانیہ، بد چلن، بد کردار، یہ کیوں کہا اس کو؟ 3 دن تک آپ نے خالد ابن ولید سے بات نہیں کی اور 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے کر منہ پھیر لیتے ہیں، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے کٹے کٹے پھر رہے ہیں، میری جنت میں برباد ہو جائے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو اللہ مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی وجہ بتاؤ۔ آپ نے کہا خالد، وجہ صرف ایک ہے، ریزن صرف ایک ہے، کارن صرف ایک ہے، تم نے اس عورت کو گالی دی، اس کو بدچلن کہا جس عورت کو میں نے مارنے کا حکم دیا تھا۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نہیں سنا جب میں نے پتھر مارا تھا تو اس کا سر پھٹا، اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ آئے، میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیے۔ وہ عورت بدچلن تھی، زناکار تھی۔ فرمایا خالد، اب بھی تم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہو، اب بھی تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو۔ اس عورت نے خود بتایا کہ میرا شوہر 2-3 سال سے غائب ہے، اس نے خود بتایا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکی اور زندگی میں پہلی بار مجھ سے زنا ہوا ہے۔
وہ आदतन जिनाकार नहीं थी, वो पेशावर नहीं थी, वो जिना हर वक्त नहीं कराती थी, उससे सिर्फ एक बार गलती हुई है और एक बार गलती की उसने सजा भुगत ली, मेरे पास आकर अपने जुर्म का इकरार कर लिया। खालिद, उस औरत को बदचलन मत कहो, तुम नहीं जानते उस औरत ने कैसी तौबा की है, अपनी जान देकर, अपनी जान कुर्बान करके, पत्थरों से पिट पिट कर अपने आप को ख़त्म करा के अल्लाह की दरबार में, अल्लाह के दरबार में कितनी पाक हुई है, तुम्हें नहीं मालूम? आए खालिद, उस एक औरत की तौबा को जो मरते वक्त उसने की है, उस एक औरत की तौबा को अगर इस मदीने के 70 गुनाहगारों पे डाल दिया जाए, ऐसे गुनाहगार जो जहन्नम में जाने वाले हों, अगर उस एक औरत की, एक अकेली औरत की तौबा को उन 70 जहन्नमियों पे डाल दिया जाए, तो उस एक औरत की तौबा से अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा, उन 70 लोगों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। उसने ऐसी तौबा की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तौबा को अगर इस मदीने के 70 जहन्नमियों पर भी डाला जाए तो अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी बख्श दे। मेरे भाइयों, ये ईमान की कौन सी ताकत थी जो जिना करने के बाद अपने आप को अल्लाह के नबी के पास लाती है और पेश कर देती है कि अल्लाह के रसूल, मुझसे ये जुर्म हुआ है, मुझे सजा दीजिए। ये था ईमान।